السلام علیکم ویورز، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی۔ آج جی سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ڈیرے پہ تھمبنیل تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہ کافی دیر سے یہ سین چل رہا تھا، لیکن میں نے کہا جب تک فل کلوز نہیں ہو جائے گا تب تک اس کے بارے میں بات کرنا فضول ہے۔ پہلے اپنا سٹارٹ کرتے ہیں ولاگ آج کا، اس کے بعد اس کے بارے میں ساری انفارمیشن ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ نئی بچی پیدا ہوئی تھی بڑی گائے کی، یہ دیکھیں ماشاء اللہ۔ بیلا ادھر چلی جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ دونوں بچے، یہ جو نئی گائے ہے یہ اس کا بچہ ہے، چاروں ماشاءاللہ بہترین جا رہے ہیں۔ اس میں سے یہ جو بچہ ہے نا، اس کی ماں جو بہت سخت بیمار تھی، زہر والی تھی، وہ بھی صاحب ہمارے ساتھ ہوا، وہ بھی نہیں سروائیو کر سکی، ایکسپائر ہو گئی۔ تو یہ بچہ اور اس کے ساتھ والا بچہ، ان دونوں کو اس والے بچے کی جو ماں ہے وہی دونوں بچے پال رہی ہے۔ وہ ماں جو ہے وہ دونوں بچوں کو دودھ پلا دیتی ہے، نہیں تنگ کرتی، ڈسٹرب نہیں کرتی۔ تو یہ دونوں بچے تھوڑے سے کمزور بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اسی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے بیچ میں کچھ دن بہت رگڑا کھایا ہے، لیکن ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ بہتر ہونے لگ گئے۔ یہ ٹیڈا چیک کریں اس کو، اس کا سینہ چیک کریں کیسے نکالا ہے اس نے۔ پیاز پٹھے ڈال رہا ہے، جیری یہاں پہ شفٹ ہوگی ہوئی ہے۔ یہ اندر چوائی کا ٹائم ہمارا تھوڑی دیر میں سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے خوراک شروع کر دی ہے ڈالنا، تاکہ سارے جانور ہمارے پیٹ شیٹ بھر لیں تھوڑا۔ تقریباً گھنٹہ پہلے ہم نے یہ پروسیس شروع کر دیتے ہیں۔ باقی یہ نئی انٹری ہوئی بھی ہے کچھ کبوتروں کی، یہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ چلو ادھر چلو، سارے کبوتر ادھر چلو۔ ادھر کدھر پھر رہے ہو؟ ادھر کدھر چل رہے ہو؟ چلو چلو۔ یہ جی کچھ نیو انٹری کبوتروں کی ہے ہماری، یہ چلو ادھر چلو۔ چیری میڈم کو دیکھیں جی وہاں پہ فل ایکٹیو۔ یہ جب سے خرگوش آئے ہیں ہمارے، یہ ان کے دشمن ہے فل، ان کو تاڑتی رہتی ہے۔ یہ ہمارے ادھر ایک کبوتر بھی پھر رہا تھا، کسی کا بیچارہ بھاگا ہوا۔ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، لگے میرے آپ کو پتہ ہے سارے خراب ہو گئے تھے، کچھ مر گئے تھے، کچھ چیتن نے مار دیے، کچھ گھر میں مر گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ یہ ماشاءاللہ اکٹھے کیے ہیں۔ ابھی میرے پاس تقریباً کافی زیادہ ہو گئے ہیں۔ چلو سارے چلو 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 شاباش۔ یہ چیک کرو، یہ دیکھیں یہ کیسے زبردست لکے ہیں، یہ بیٹھ کے سارے کے سارے۔ یہ دیکھیں جی کچرا مچرا سارا اس طرف آ گیا ہوا، ادھر سے بھی دیکھتے ہیں، ادھر سے نظر آ رہا ہے۔ ہاں یہ چیز زبردست سسٹم کر دیا ہے انہوں نے، صحیح زبردست سسٹم کیا۔ اب آپ کو سب سے مین خبر دیتے ہیں، وہ مرڈر والی، جو کہ ہمارے ساتھ یہاں ہوئی ایک بار۔ تقریباً 3 ساڑھے 3 سال ہو چکے ہیں اس بات کو۔ 3.5 سال پہلے ہمارے اس ڈیرے پہ صرف اور صرف میرے پاس کچھ بولی کتے تھے، 5-6 وہ رہتے تھے، ملازم شلازم یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور میرا دوست ہے، ان کی کمپنی ہے، ان کے کمپنی کا ڈرائیور اپنی بیگم کے ساتھ یہ اس کبوتروں والے کمرے میں رہتا تھا۔ اس کمرے میں، یہ کمرہ بھی ان کے پاس تھا، یہ کمرہ بھی، اس کو انہوں نے کچن بنایا ہوا تھا، اس کمرے میں وہ اب انہوں نے رہائش کی تھی۔ باقی اس ڈیرے پہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک جیری، ایک زورو، تیسری ریکھا، 3 فیمیلز میری یہاں موجود تھی۔ باقی اس کے علاوہ کتا اس ٹائم پہ میرا نہیں خیال ہے کتا کوئی تھا۔ ہاں کتا تھا ایک میرے پاس، شینا، وہ ایکسپائر ہو گیا تھا، وہ بہت اچھا کتا تھا، وہ بھی تھا اس ٹائم پہ، باکسر جس کا نام تھا، اور زورو کا باپ تھا، وہ کتا بھی یہاں موجود۔ یہ جو قصہ ہے سارا، یہ میری ولاگنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کا ہے۔
تقریباً اس بات کو 3 سوا 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس ٹائم پہ یہ قصہ ہوا تھا۔ اس ٹائم پہ میرے پاس جو لڑکا تھا یہاں پہ، وہ یہاں رہتا نہیں تھا، وہ صرف آتا تھا، کھانا ڈالتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ باقی جو چوکیداری اور سب کچھ وہ رہائش تھی، وہ اس کی بیگم اور اس کا میاں، وہ دونوں یہاں ہوتے تھے۔ میاں اس کا بیسیکلی ڈرائیور تھا میرے دوست کا، تو وہ سارا دن ادھر گاڑی چلاتا تھا، اور اس کی بیگم جو تھی وہ یہاں پہ ہوتی تھی 24 گھنٹے۔ تو اس طرح ہمارا کوئی سچویشن نہیں تھی۔ باقی میرے پاس اس ٹائم پہ کوئی جانور، بکرا، گھوڑا، گھوڑی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، سب چیزیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا جی کہ پھر ایک وہ منحوس دن آیا، جس دن میرا دوست اپنے ڈرائیور کو صبح فون کرنا شروع کیا اس نے، اور اس نے فون نہیں اٹینڈ کیا، بالکل بھی اٹینڈ نہیں کیا۔ بہت دیر فون کیے اس نے کہ یار کوئی سراغ لگ جائے، فون نہیں اٹھا رہا، ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا ہے، تو آئے گا تو کوئی کام ہونے گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس سے پہلے ایک دن پہلے وہ ان کے گھر میں کوئی دعوت شاوت تھی، تو وہ لڑکا رات کو کھانا شانا بھی گھر سے اچھا لے کر گیا کہ مجھے دے دیں، میں کھانا ساتھ اپنے گھر بیگم کے لیے لے کے جانا تھا۔ پھر جی صبح کے ٹائم پہ کالیں شروع ہوئیں، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بجے تک اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ اچھا جی، پھر بیچ میں ہی بات رک جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ 10 بجے کے 11 بج گئے، نہیں رسپانس آیا کوئی بھی۔ 11 بجے کے ٹائم پہ اس عورت نے، اس کی بیگم نے فون اٹھایا، اور اس نے کہا جی کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور میں یہاں سے خود چلی گئی ہوں، آپ لوگ اپنے بندے کی ڈیڈ باڈی وہاں سے جا کے اٹھا لیں۔ چلیں جی، اب جب یہ فون آ گیا تو اس کے بعد تو زمین نکل گئی، اور اس نے فون کر دیا آف۔ اب ہم اس کو جانتے بھی نہیں تھے، اس عورت کو، کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، کیا نہیں ہے، سب اس نے فون کر دیا آف۔ فون آف کرنے کے بعد وہ بھاگ گئی۔ میرے دوست نے مجھے فون کیا، میں وہاں سے فوری طور پہ بھاگا، اور اور سیدھا یہاں پہ دیکھنے کے لیے آیا کہ یہاں پہ کیا سچویشن ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اچھا جی، سچ ہے کہ جھوٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے میں یہاں پہ آیا فوری، ساتھ میں میرے 2 لڑکے بھی تھے آفس کے، وہ بھی آئے ساتھ، اور میں بھی بھاگا یہاں آنے کے لیے۔ تو یہاں اب جب ہم پہنچے تو یہ کمرے کا دروازہ بند تھا، جو ابھی یہ پنجرہ بنا ہوا ہے کبوتروں والا، یہ پنجرہ تھا بند، اور وہ بلڈ اس کا یہاں کمرے سے باہر آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا، کچھ نہیں کیا ایسا، ہم نے سیدھا 15 کال کی، اور یہاں کے متعلقہ تھانے کے جو لوگ تھے، ایس ایچ او صاحب اور باقی ساری کی ٹیم، یہاں پہ ان کو لوکیشن بتائی، اور وہ یہاں کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہ سب یہاں آ گئے۔ اس پوری چھت کے اوپر اسلام آباد کے جتنے بھی پولیس آفیسر ہوتے ہیں، ہر ایک کے ڈپارٹمنٹ، مطلب علیحدہ علیحدہ لوگوں تھے، کوئی ایس پی کا بندہ، کوئی ایس ایچ او صاحب خود، اور کچھ ڈی ایس پی، کچھ سب پراپر یہاں پہ میلہ لگا ہوا تھا پولیس کا۔ اور وہ لڑکا اس کمرے کے اندر تھا، یہاں پہ اس کا گلا کاٹ کر ذبح کر گئی ہوئی تھی اس کی بیوی، اور وہ بھاگ گئی ہوئی تھی، ذبح کر کے بھاگ گئی ہوئی تھی۔ اب وہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا، انتہائی، ہم کون سا ایسی چیز کبھی زندگی میں دیکھی نہیں، اور اچانک سے آپ کے سامنے ایسا کچھ نظر آ جائے، وہ بھی اس کی بیوی نے کیا ہو، تو ویسے ہی انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہی سچویشن ہماری تھی، ہمیں فل وہ کر دیا تھا۔ پھر وہ اس لڑکے کی فیملی کو رابطہ کیا گیا، ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا، وہ گجر خان کے تھے، ان کو وہاں انفارم کیا کہ بھائی جان اس طرح یہ واقعہ ہو گیا ہے، آپ لوگ یہاں ہیں۔ وہ بھی بیچارے غریب لوگ تھے، وہ بھی بڑے ڈرے ہوئے آئے کہ کہیں ہمارے خلاف ہی کوئی سسٹم نہ بن جائے، ایسا ویسا۔ ہر بندہ ڈرتا ہے جی، ظاہری سی بات ہے، ایسی چیز کوئی دیکھ لے۔ کل پھر قانونی کارروائی ساری کی ساری سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کا گلا کاٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں پہ کٹے کے نشان تھے، بہت بے دردی سے اس بیچارے کو اس نے قتل کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو یہاں سے پولیس والوں نے اپنی کسٹڈی میں یہاں سے لیا، پوسٹ مارٹم ہوا، اگلے دن رات کو لیٹ نائٹ فری ہوئے ادھر سے، پھر اس کو
اس کی ڈیڈ باڈی بھجوائی اس کے گاؤں میں، صبح جنازہ ہوا، اور اس کے بعد سٹوری کلوز ہو گئی. سٹوری کلوز ایسے کہ اس کے گھر والوں کو بھی اس عورت کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں تھی جو کہ اس کی بیوی تھی. یہ جی کبوتر یہاں پہ ادھر سے آگے سے اوپر نیچے ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ کبوتر اڑ رہا ہے، اس کے چکر میں یہاں پہ. اچھا جی، پھر یہ کہ کہانی ہو گئی کلوز. کہانی کلوز ہونے کے بعد یہ ہوا کہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. بڑی دیر اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملی، بہت کچھ یہاں. اچھا جی، یہ تو ہو گیا. اس کے بعد اس ڈیرے پہ کوئی کھانا ڈالنے کے لیے ملازم نہ ملے، کوئی بندہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ محلے کے لوگ سلام لینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کے ڈیرے پہ مرڈر ہوا ہے، یہ تو اس میں پھنسے ہوئے انوالو ہیں، یہ ساتھ میں ہمیں بھی ان کے ساتھ ملنے سے کہیں ہمیں بھی نقصان ہے. سال 1.5 سال کا عرصہ ہمارا یہ ڈیرا بھوت بنگلہ بن چکا تھا، بھوت بنگلہ. یہاں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے بعد پھر ہم نے خود ہمت کی اور اس کو آن کیا اور اس کو سٹارٹ کیا، اور پھر اس پر جانور رکھنا شروع کیے، خود یہاں آ کے بیٹھنا شروع کیا. یہ اس کمرے کو اپنے استعمال میں لے کر آئے تاکہ یہ جو خوف ہے اور یہ سارا سسٹم ہے یہاں سے یہ کلیئر ہو سکے. اس طرح زیادہ اس ایریے میں پورے میں خوف پھیل گیا ہوا تھا کیونکہ ایک تو بندہ قتل، اوپر سے اس کی بیوی نے وہ بھی ذبح کیا ہو. تو بہت عجیب سا سین تھا یہ جو کہ ہمارے ساتھ ہوا. اور یہ آج میں اس کے بارے میں سارا کچھ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ کیس اب سالو ہو چکا ہے. سالو ایسے ہو چکا ہے کہ ایک دن پہلے ابھی وہ عورت گرفتار ہو چکی ہے، پکڑی گئی ہے پولیس والوں نے. وہ حالانکہ غریب لوگ ہیں، وہ اس کے پیچھے نہیں چل سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایسا ہی ہوگا یا ہمارے بھی ذہن میں ایسا ہی تھا کہ اگر کسی کے پیچھے کوئی ہو نہ تو پولیس کہاں کسی کو ڈھونڈتی ہے اور پکڑتی ہے. وہ تو کبھی زندگی میں پکڑی نہیں جائے گی، وہ تو ایسے ہی پھرتی رہے گی. پولیس اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیتی. لیکن پولیس نے اپنے طور پہ بغیر کسی، کیونکہ اس کے گھر والے تو اس لیول پہ تھے ہی نہیں کہ وہ کوئی سپورٹ کرتے اور کچھ کرتے، وہ اپنی مدد آپ بغیر کسی انفارمیشن، بغیر کسی اپروچ، بغیر کسی چیز کے پولیس نے کارروائی کی اور اس عورت کو گرفتار کیا ہے. اس کے بارے میں ابھی انفارمیشن جیسے ہی مجھے ملے گی تو وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. لیکن یہ سارا سینیریو ہمارا اس بار ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، جس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو ڈسکلوز کر رہا ہوں. اس سے پہلے آج تک میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی تھی کیونکہ بنتی بھی نہیں تھی جب تک ایسا کوئی معاملہ کلیئر نہ ہو جائے. آج کا بلاگ جو دوستوں یہی تھا. نیکسٹ بلاگ میں جو اور انفارمیشن مجھے اس کے بارے میں ملے گی میں ساری انفارمیشن آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، اس نے کیوں مارا. ان سب چیزوں کے بارے میں تو مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وہ شاید اس کو انویسٹیگیشن کے لیے پولیس والے یہاں ساتھ لے کر بھی آئیں وقوع دکھانے کے لیے، تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو انفارمیشن میں ساتھ ساتھ اب دیتا رہوں گا کیونکہ اب تو گرفتاری ہو چکی ہے.